من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترنے کی ایک شکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور عام مسلمان کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہے۔ اللہ کے نبی اگر اس خواب میں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا مجھے خواب میں یہ کچھ فرمایا گیا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے اور ان خوابوں کی جو تعبیر دی، اس تعبیر میں اپنی امت کو جو ہدایات دیں، ان کو ایک دو تقریروں میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی ہیں۔ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ موضوع نہیں، اچانک ایک نقطہ آ گیا، آپ سے عرض کروں، بھائی سمجھیں گے ذرا، توجہ میرے طرف ہو رہا۔ قرآن یہ آیت بڑی مشہور ہے، وما ينطق عن الهوى۔ نطق کسے کہتے ہیں؟ یہاں اساتذہ ہے، انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل اور بیکار کہتے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے زبان سے ویسے ہی آواز نکل گئی، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ مہمل۔ اور بھائی عام انسانوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں یا نہیں؟ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مہمل۔ اردو گرامر کی کتابوں میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ اب نطق ہے، نطق اسے کہا جاتا ہے جو لفظ بھی نہ ہو۔ بھائی غور کرنا ذرا، نطق اسے کہا جاتا ہے جو لفظ بھی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم غوا، آگے یہ نہیں کہا وما یتلفظ یا وما یتکلم یا وما تکلم، نہیں، قرآن نے نطق کہا ہے۔ نطق اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا بظاہر کوئی معنی نہیں۔
قرآن یہ سمجھا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ماننے والا لفظ بولے اس کی تو شان کتنی اونچی ہوگی. اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے زبان سے اگر ایسی آواز بھی نکل جائے نا جس کا کوئی معنی بھی نہ ہو، اللہ کے نبی کی وہ آواز بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، وہ آواز بھی وحی کے مطابق ہوتی. مجھے لگتا ہے میں آپ کی اپنی بات سمجھا نہیں سکا. ہم بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں، ہمارے چہرہ پر اثرات آ گئے، ان اثرات کا کوئی معنی اور کوئی مطلب کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن نبی کے چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات آ گئے. جس چیز کو دیکھ کر آئے وہ چیز جائز ہے کہ ناجائز؟ پتہ چلا کہ اس نبی کے چہرہ انور کا اتراؤ چڑھاؤ بھی وحی کے مطابق ہے اور شریعت ہے. اتراؤ چڑھاؤ بھی کیا ہے؟ وحی کے مطابق ہے، اور بھائی کیا ہے؟ شریعت ہے. بہرحال میں گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے خواب کیا ہے؟ وحی ہے. قرآن نے 3 نبیوں کے خوابوں کا ذکر کیا ہے اور تینوں وحی ثابت ہوئے. مثلا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، چاند اور سورج مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کار. یہ خواب تھا ایک نبی کا. اور بعد میں بھائی وہ خواب 100% سچا ہوا کہ نہیں؟ کیوں نہ سچا ہو، اس لیے کہ نبی کا خواب ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا. اسی لیے جب اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کسی کو نہ بتانا، پریشان بھی ہو گئے، سمجھ گئے کہ میرے اس بچے کے چہرے سے لگ یہ رہا ہے اس نے آگے جا کے نبی بننا. اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے یہ آزمائش میرے اور میرے بیٹے کے اوپر سے گزرنی ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ وحی ہے، اور وحی میں غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خواب کا بھی آپ نے ابھی بڑی عید آ رہی ہے، علماء سے سنیں گے. خواب میں کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام. منام کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے کس کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا مرضی ہے. بیٹا سمجھتا تھا کہ عظیم الشان پیغمبر ہیں اور ان کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے. سچا ہونا تو چھوٹی بات ہے، سچا تو بھائی میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے. بات ہے وحی ہونے کی کہ وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، وہ وحی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا، یہ گنجائش موجود تھی کہ یار خواب ہے پھر کیا بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول پر جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی قرآن میں ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اے نبی جی ہم نے آپ کو ایک سچا خواب دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. مدینہ چلے گئے ہیں، مکہ میں داخلہ بند ہے. کہاں چلے گئے؟ ہجرت ہو چکی ہے، مدینہ اور مکہ میں داخلہ کیا ہے؟ محلقین رؤوسکم ومقصرین. تم نے اپنے سر کے بال کٹوائے، کسی نے حلق کروا رہا، کسی نے قصر کروا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے. اگر وہی نہ ہوتا تو کیا کہتے؟ کوئی بات نہیں. صحابہ اکرام سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. صلح حدیبیہ ہوئی، پھر واپس گئے. اگلے سال عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے. کیوں؟ یہ حکم کدھر سے ہوا تھا؟ خواب کے ذریعے ہوا تھا. تو یہ 3 دلیلیں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے خواب بھائی کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خواب جو حقیقت میں وہی ہیں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے 3-4 مقصد ہیں. ایک تو یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی اور نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں جو بات دیکھی بعد میں 100% ویسے ہی ہوئی. اور بہت سارے خواب وہ ہیں
جن میں امت کے لیے بہت بڑی بڑی ہدایات ہیں۔ میں اصل میں حضور کے خوابوں کے انہی ٹکڑوں کی زیادہ تشریح کروں گا جس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے کوئی ہدایت ہے۔ ہم دن رات وہ غلطی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ غلطی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ ترمذی میں ابواب الرؤیا میں امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، یہ بات صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد معمول تھا، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور کوئی دین کی بات پوچھ لیتے تھے۔ تجزیہ تبصرے نہیں، کیا تجزیہ تبصرے نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی واعظ یا کسی بھی دینی پروگرام کے بعد لوگ بیٹھ جائیں گے اور پھر ایران توران کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی گپ شپ چلتی رہے گی۔ نہیں، رسول صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی قدر و قیمت اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک کلمہ کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ ادب سے بیٹھتے اور کوئی نہ کوئی دین کی بات پوچھ لیتے، یہ معمول تھا۔ فرمایا ایک دن اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اکثر پوچھ لیتے، اگر کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تعبیر بتا دیتے، نہ دیکھا ہوتا خود کوئی دیکھا ہوتا اس کی تعبیر بتا دیتے، چونکہ جو خود دیکھا ہے وہ کیا ہے، اور اگر کسی اور نے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر اور تائید کر دی ہے، وہ بھی کیا ہو گئی بھائی۔ اس کو تو آپ سمجھتے ہیں تقریر نبی کیا ہے، نبی کے سامنے کوئی کام کرے نبی روکے نہ تو وہ کس کی سنت ہو جاتی ہے، وہ نبی کی، وہ دین کا حصہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے اس دودھ کو خوب پیا، یہاں تک کہ میرے جو ناخن ہیں نا ان میں بھی مجھے تری محسوس ہونے لگ گئی اور پھر وہ دودھ بچ گیا۔ توجہ رکھنا، میرا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن پہلے 2-3 خوابوں پر میں ایک مسئلہ کی طرف نشاندہی کروں گا جو ہمارے ملک میں بڑی سرمایہ کاری کر کے، بڑی محنت سے اور بڑے مصنوعی اسکالر تیار کر کے اس مسئلے میں پورے ملک میں ایک نیا فتنہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے کہیں شاید اس موضوع پر تفصیل سے گزارش عرض کروں، توجہ رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور اتنا پیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں میں۔ آپ کو پتہ اللہ کے نبی کو دودھ بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی کو کیا پتہ تھا آگے جا کے میری امت کو پاؤڈر والا دودھ ملنا ہے، پتہ نہیں ان کو دودھ کے نام پہ کیا کچھ ملنا ہے، خالص دودھ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ بہرحال فرمایا کہ پیالے میں سے دودھ بچ گیا اور وہ دودھ میں نے حضرت عمر کو، میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ جب یہ فرمایا کہ وہ دودھ میں نے کس کو دے دیا، عمر کو دے دیا، تو بعد دوست رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ پاس حاجی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب بڑا چھوٹے کا تذکرہ کرے اس میں نہ حضرت آتا، اس میں نہ رضی اللہ عنہ آتا۔ یہ کون ذکر کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یوں ہی کہیں گے، یوں نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حضرت عمر، نہیں، یوں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ کس کو دے دیا، عمر کو دے دیا، چونکہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جب ہم خود سے تذکرہ کریں گے پھر حضرت بھی کہیں گے، پھر رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پکارا عائشہ، اب ہم یوں نہیں کہیں گے حضور نے پکارا اے حضرت عائشہ رضی اللہ، نہ، اب کہیں گے حضور نے پکارا عائشہ، اب رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے حکایت کلمہ، محدثین کی اصطلاح ہے۔ جب حکایت کلمہ ہو اس کے اصول اور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ کس کو دے دیا، عمر کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں دودھ پینے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ تمہیں کیا دے گا، اور میں نے جو دودھ پیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم مل رہا ہے، اور میرے علم میں بہت بڑا حصہ وہ ہے جو کس کو ملے گا، عمر کو ملے گا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ دوسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خواب ہے، اس کو بھی امام ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرے آگے سے لوگ گزر رہے اور انہوں نے مختلف قمیضیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی قمیض یہاں تک ہے،
کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، دیکھتے دیکھتے میرے سامنے سے عمر بھی گزرے، میرے سامنے سے عمر بھی گزرے ہیں، اور ان کی جو قمیض ہے وہ اتنی لمبی ہے، حضرت عمر بڑے قد کاٹ کے تھے کہ وہ جسم سے بھی زیادہ لمبی ہے اور نیچے بھی لٹک رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دینداری۔ کیا؟ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا دین یہاں تک ہے، اور حضرت عمر کا دین جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ مجھے خواب میں اپنے امتیوں کے دین دکھائے گئے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ حضور کے سامنے ایک خواب آیا، فرمایا کہ ایک جگہ بہت سارے اونٹ جمع ہیں، ان کو پانی پلانا ہے۔ میں ان اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ میں نے کنویں سے ڈول کھینچے ہیں، لیکن کچھ ڈول کھینچ کے میں تھک گیا۔ میرے بعد پھر ابو بکر آ گئے، میرے بعد پھر کیا آگے؟ اب خوابوں کی تعبیریں وہ شروع ہو رہی ہیں جن کا میرے اور آپ کے حالات سے اب ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا میرے بعد کون آئے؟ ابو بکر آئے۔ ابو بکر نے 2-3 ڈول کھینچے اور بڑی مشکل سے کھینچے، تھک گئے، اونٹوں کو پلا کے پھر ابو بکر بیٹھ گئے۔ اور جب اللہ کے نبی نے خواب بیان کیا نا تو ساتھ آگے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر کی مغفرت کرے، یہ جلدی تھک گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا اس کے بعد عمر آگے بڑھے؟ جب عمر آگے بڑھے وہ چھوٹا سا جو ڈول تھا نا وہ بڑے سارے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ ڈول کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا پھر میں نے عمر کو دیکھا، عمر لگے اس سے کھینچنے، ڈول پر ڈول کھینچی جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کسی کو اتنی طاقت اور دلیری سے کنویں سے اتنا بڑا ڈول نکالتا نہیں دیکھا جتنا میں نے کس کو دیکھا؟ پلاتے رہے پلاتے رہے پلاتے رہے، سارے اونٹ سیر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا اونٹ پانی بہت پیتا ہے، پھر سارے اونٹ جا کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میرے بعد کون آئیں گے؟ ابو بکر، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مشکلات بہت آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں میں ارتداد اور بغاوت کی ایسی فضا گرم ہوئی کہ اگر حضرت عمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی جبل استقامت شخصیت نہ ہوتی تو وہ حالات پر قابو، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑی محنت اور بڑی مشکل کے بعد ان 2 سالوں میں کم سے کم 1300-1400 صحابہ شہید ہوئے، پھر جا کے حالات قابو میں آئے، پھر جا کے۔ اور فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت آئی، اور حضرت عمر نے پھر تمام معاملات کو درست کر کے اسلامی خلافت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج بھی پوری دنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کیا دیتی ہے؟ مثال دیتی ہے۔ اب ذرا میری ایک بات سنو، جو میں کہہ رہا تھا نا ایک فتنہ اٹھ رہا ہے ہمارے یہاں، ایرانی پیسہ خرچ کر کے نا ولایت فقیہ کو بہت رواج دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل حضرت علی ہیں، اور خلیفہ برحق جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، باقی خلفاء نہیں۔ اور ادھر سے اہل سنت کا موقف یہ ہے، تمام اہل سنت نے بڑے بڑے اسلاف و اہل علم سے لے کر ہمارے زمانہ قریب کے اسلاف میں سے مولانا احمد رضا خان صاحب کو لے لیجئے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء کو لے لیجئے، دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء کو لے لیجئے، مولانا مودودی صاحب کو لے لیجئے، تمام کا اتفاق ہے پورے اہل سنت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین صحابی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ۔ اب ان کی مثلا یہ تینوں صحیح احادیث ہیں، ان میں فضیلت کدھر جا رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں حضرت علی کے فضائل نہیں۔ ہمارے یہاں 2 فتنے چلے جائیں، اس وقت پاکستان میں
دو خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ ناس بھی پیدا ہو رہا ہے، وہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی اور اہل بیت کی توہین کی طرف جا رہا ہے، اور ایک فتنہ شیعت کے رنگ میں پیدا ہو رہا ہے، وہ تمام صحابہ اور خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہہ رہے۔ کس کو کہہ رہے؟ اب ہمارے موترا کا ایک شخص ہے، ابھی وہ چل رہا ہے کیس پورے پاکستان میں، اسی نے تقریر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بدترین توہین کی ہے۔ کہنے لگے جناب جو غزوہ تبوک سے غزوہ احد میں جس وقت پاؤں اکھڑے، جو بھاگ گئے وہ کافر ہے، جو بھاگ گئے وہ کیا ہے؟ حالانکہ بھاگا کوئی نہیں، اچانک جنگ حملہ ہوا، بھئی پاؤں اکھڑتے ہیں کہ نہیں؟ جنگی تدبیر میں پاؤں کا اکھڑ جانا یہ کہاں سے کفر ہو گیا؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کی طرف اگر میں گیا نا تو پھر جو میرا اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا، اس خواب کو بھی امام ترمذی نے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ سے ایک کالی سیاہ عورت نکل کر جا رہی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، وہ یہاں سے جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جحفہ چلی گئی ہے، جحفہ چلی گئی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ مدینہ، چونکہ حضور کے آنے سے پہلے مدینہ کیا تھا؟ یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیماریوں کا۔ اس کی فضا ٹھیک نہیں تھی، اس کی فضا ٹھیک نہیں تھی۔ میں حرم میں بیٹھا، وہ ایک صاحب وہاں دعا مانگ رہے تھے، ایک صاحب وہاں دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، اے نبی دے صدقے مینوں شفا۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہاں جو اردو کے بھی انہوں نے کھڑے کیے ہوتے، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ شرک ہے، شفا کی دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگو، یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو، یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم وہاں بشت لیتے ہیں، آپ حضرات کو پتہ ان کا انداز بدتمیزانہ ہے، لیکن وہ جو روزہ پر جو عالم دین کھڑے تھے نا، انہوں نے ٹوکا ان کو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ہم آپ کے پولیس والوں سے تو پنگا نہیں لیتے، آپ تو صاحب علم ہے، آپ تو یہ حرکت نہ کریں۔ وہ ناراض ہو گیا، کہا مولوی صاحب میں نے کیا حرکت کی؟ میں نے کہا اس نے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ مجھے شفا دے دے، یہ شرک ہے؟ کہنے لگا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس بستی کا پرانا نام یثرب ہے، یہ بیماریوں کا مرکز ہے، جب اللہ کے نبی آئے تھے اللہ کے نبی کی برکت سے صحیح بخاری اور دوسری ترمذی میں جو تفصیل آتی ہے، صحیح احادیث میں آتی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد حضور نے خواب دیکھا، چونکہ مدینہ آتے سارے صحابہ بیمار پڑ گئے، بخار نے پکڑ لیا، اور حضرت بلال حبشی جیسے مضبوط بندے کو بھی بخار نے پکڑ لیا۔ فجر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، فجر میں سارے ہائے ہائے کر رہے ہیں، چونکہ مدینہ کا بخار بڑا سخت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے صدیق اکبر نے، ایک روایت میں حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مدینہ کے بخار سے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پھر اگلے دن خواب دیکھا، یہی خواب کہ مدینہ سے ایک حبشی عورت بکھرے ہوئے بالوں والی نکل کر جا رہی ہے اور جحفہ چلی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ کی بیماریاں ہیں، یہاں کی فضا کی جو خطرناکی ہے وہ نکل کر کہاں چلی گئی ہے؟ اب مدینہ کیا ہو گیا ہے؟ صاف ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ یثرب نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ ہے۔ اب جب میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو ان کو جب جواب نہیں نہ آتا، وہ پھر کہتے مولوی صاحب بحث کی اجازت نہیں۔ انہوں نے فوراً مجھے کہا بحث کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جب سختی پر آ جاتے ہیں نا کہ بحث کی اجازت نہیں ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مدینہ تشریف لائے تو پورے مدینہ کی فضا کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی۔ تو اب اللہ کے نبی کدھر ہے؟ بھائی اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے وہاں برکتیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کو بیان کیا، اور اس کو بھی صحاح ستہ کے کئی مصنفین نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، یہ ذرا سمجھنا اس خواب کا میری اور آپ کی زندگی اور ہمارے پاک و ہند بلکہ اب تو وہ عالمی فتنہ بن گیا ہے اس سے بڑا تعلق ہے، اور میں نے اس خواب سے ایک نتیجہ عرض کرنا ہے آپ سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سونے کے کنگن پہن رکھے. میں نے خواب دیکھا کہ میں نے کیا کر رکھے. اور دنیا میں مرد کے لیے سونے کا زیور پہننا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے فوراً ناگواری ہوئی کہ یہ کیا. میں پریشان ہو گیا, یہ سونے کے کنگن میرے ہاتھ پر کدھر سے. میں ان کو تعجب سے اور پریشانی سے یوں دیکھ رہا. اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ آپ ان پر پھونک مار دیجئے. میں نے یوں پھونک ماری, یہ کنگن اڑ کے غائب ہو گیا. اور میں نے یوں پھونک ماری, یہ کنگن بھی اڑ کر غائب ہو گیا. اور بھائی حضور کا خواب کیا ہوتا ہے؟ بولو سارے, یہ نہ بھول جانا. اگر کوئی یہ بھول گیا تو وہ یہی کہے گا مفتی صاحب نے آج جمعے کی تقریر میں خواب سنائے ہیں. بھائی میں نے آج جمعے کی تقریر میں خواب سنائی ہیں یا صحیح احادیث سنا رہا ہوں؟ وحی سنا رہا ہوں یا کوئی من گڑت قصے؟ ہاں, یہ امام ترمذی نے صحیح ستہ میں یہ وحی ہے. فرمایا میں پریشان ہوا, میں نے اس کو پھونک ماری, یہ کنگن بھی اڑ گیا. میں نے اس کو پھونک ماری, یہ کنگن بھی اڑ گیا. اور جب اللہ کے نبی نے خواب بیان کیا نا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر پریشانی کے اثرات. صحابہ کرام ڈر گئے. پوچھا اللہ کے حبیب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب دو جھوٹے نبوت کے مدعی کھڑے ہونے والے. اور ایسا ہی ہوا. اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب دونوں نے نبوت کا کیا کر دیا. ان جھوٹے نبیوں کی نبوت اللہ کے نبی کو خواب میں سونے کے کنگنوں کی شکل میں دکھا دی گئی. اور اسود عنسی جو تھا یہ یمن کا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضور کے صحابی حضرت فیروز دیلمی نے ان کو قتل کر دیا. اور مسیلمہ کذاب جو ہے اس کا فتنہ بڑا سخت ہوا. سیدنا صدیق اکبر جو ابھی خواب میں اشارہ کیا گیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بہت جنگ لڑی. 1200 مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. ان میں سے 450 کے لگ بھگ تو صحابہ تھے. یعنی 450 صحابہ نے جانیں دے کر مسیلمہ کذاب کے فتنے کو کیا کیا؟ ختم کیا. اب یہاں ایک بات سمجھیے, دونوں جھوٹے نبیوں کی جھوٹی نبوت اللہ کے نبی کو کس شکل میں دکھائی گئی؟ بھائی بولو, سونے کے کنگن. محدثین نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ ہر جھوٹا نبی مال و دولت کے بل بوتے پر اٹھے گا. ہر جھوٹا نبی کس کے بنیاد پر اٹھے گا؟ اور ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے تجربے کار بہت سارے ساتھی موجود ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں قادیانیت جو پھیلی ہے وہ کس بنیاد پر پھیلی ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر. میں جتنے بھی قادیانیت پر دھکے کھائے ہیں نا, آپ کو قادیانی دو طرح کے ملیں گے. 60 سے 70% قادیانی وہ غریب بیچارے سادہ ان پڑھ ہیں جن کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں. جن کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں. آپ کو 30% کم سے کم وہ قادیانی ملیں گے جس قادیانی کو پڑھا لکھا سمجھو, وہ پروفیسر ہے, پڑھا لکھا ہے, اچھے برے کی تمیز ہے. میں تجربے اور اپنے بڑوں کے تجربے کی بنیاد پر بات عرض کرتا ہوں. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے یہ جو علم اور سمجھ اور شعور کے باوجود قادیانی ہے نا, یہ پیسے کی لالچ میں. یہ کس میں ہے؟ پیسے کی لالچ میں. مجھے آج تک ایسے قادیانی کی تلاش ہے جو غریب بھی نہ ہو اور پیسے کا کوئی اس کو قادیانیت کی طرف سے کوئی پیسے کا لین دین نہ ہو. وہ کہے میں پورے شعور کے ساتھ قادیانی ہوں, میں قادیانیت کو سچا سمجھتا ہوں, ایسا کوئی نہیں ملے گا. بھائی کون سمجھا میری بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگن, جھوٹی نبوت کنگنوں کی شکل میں حضور کو دکھا دی گئی. اور اللہ کے نبی نے پھر جب پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی کو کیا فرمایا گیا؟ ان کو کیا کیجئے؟ بھائی بولو, پھونک مارو. پھونک ماری تو وہ کنگن کیا ہو گئے؟ پتہ چلا کہ جھوٹی نبوت سونا چاندی کی شکل میں آئے گی, تمہیں اس کو رد کرنے میں جان لگانی پڑے گی. تمہیں اس کو رد کرنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ جان لگانی پڑے گی. میرے پاس ایک قادیانی پڑھے لکھے, انہوں نے کہا جی جناب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے ان کو جو دلائل دیے وہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ پڑھا لکھا ہے. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ پڑھا لکھا کس وجہ سے قادیانی ہوتا ہے, اور بعد میں اس کی تائید اور تصدیق بھی ہو گئی.
اب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل کتاب کھولی. مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میری سچائی اور نبوت کے اتنے دلائل ہیں اگر ان کو ہزاروں لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے نبی ہو جائیں. اور بھائی آپ سن رہے ہو, ایک تو میری تقریر سننے والے میری طرح کے ٹھنڈے بندے ہیں سارے. اور بھائی میں خطیب نہیں ہوں, ہم آپ کو اٹھک بیٹھک تو نہیں کرواتے, ذرا ہاں نہ تو کر دیا کرو, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اب اس سے زیادہ واضح کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اب میں نے ان کو کتاب دی, انہوں نے کتاب کو پڑھا, اس پر نشان لگائے, عبارت محفوظ کی, اس کی تصویریں لی, کہنے لگا جی میں اس کی تصدیق کر کے آؤں. اور وہ تصدیق کر کے جناب آج تشریف لائیں. دوبارہ نہیں آئیں گے چونکہ وہاں تحقیق مقصد نہیں. کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی کے خواب نے بتا دیا تھا. اس لیے آپ ربوہ جائیے. میں ربوہ قبرستان میں گیا, وہاں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ اور افسران مرے پڑے ہیں قادیانیت میں, جہنم میں پڑے ہیں, آپ ان کی تختیوں پر عہدے پڑے, آپ پریشان ہو جائیں گے. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ ظفر اللہ ملعون قادیانی. سب صرف عہدوں کی وجہ سے, سب صرف کس وجہ سے؟ اور قادیانی یہی پیش کرتے. مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسئلہ لکھا, جو مولانا کا ایک بہت نفیس رسالہ ہے قادیانیت پر, مسئلہ قادیانی, مولانا کو سزائے موت ہوگی. مولانا سے یہ کہا گیا کہ آپ دبے لفظوں میں بس یوں معذرت کر لیں, اپنا رسالہ واپس لے لیں, آپ کو یہ مراد بھی ملیں گی, آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ شان دیکھیے کیا مولانا مودودی صاحب, بلکہ مسلمانوں میں جتنے اس میدان میں کودے ان سب کو آفریں ہوئی, مولانا سمیت سب نے کہا جناب زہ نصیب اگر اس مسئلے میں ہمیں سزا ہو جائے تو وہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. مولانا نے ان سے یہی کہا, بھائی میں تو اس رسالہ کو لکھ کر مغفرت کے چکروں میں ہوں. کس کے چکروں میں ہوں؟ میں تو حضور کی سفارش کے چکروں میں ہوں. تم مجھے کیا کہتے ہو جناب؟ زہ نصیب کے مجھے رسالہ لکھنے پر سزائے موت ہوئی ہے, تم عمل درآمد کرو تاکہ جنت کا ٹکٹ ہمارا کیا ہو, پکا ہو. اور آپ کو پتہ ہے غازی علم الدین نے کیا کہا تھا؟ بھائی علامہ اقبال وفد کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں جیل میں؟ بھائی ہاں نہ تو کرو. علامہ گئے تھے اور جا کے کیا کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا. جو پورا وفد گیا, علامہ جانا نہیں چاہتے تھے, علامہ کو زبردستی بھیجا گیا, علامہ اقبال کو. علامہ اقبال گئے, علامہ نہیں بولے, جا کے علامہ وفد کے پیچھے بیٹھ گئے. وہ جو وکلاء تھے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ اپنے بیان میں یوں ترمیم کر دیں, آپ کی رہائی پکی. علامہ دیکھتے رہے کہ کیا منظر ہے, علامہ دیکھتے رہے کہ کیا منظر ہے. غازی علم الدین نوجوان لڑکا تھا, اس نے کہا جناب یہ کیا کرتے ہو؟ میں تو ڈھنکے کی چوٹ کہوں گا عدالت میں جا کے کہ میں نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا. آئے ہائے. علامہ پھر وہاں سے آئے. علامہ نے دو باتیں کہی. علامہ نے ایک بات تو پنجابی میں کہی, لو بھائی منڈے نے اپنی جنت کما لی. ایک تو علامہ نے یہ کہی. اس کے بعد علامہ آئے اور علامہ کا جو سر کا جو خطاب کیا تھا علامہ اقبال کو جو سر کا خطاب دیا تھا, وہ ساری سندیں اٹھائی اور گورنر ہاؤس گئے اور انگریز گورنر کے سامنے اٹھا کے مارے زمین پر کہ بے شرمو تم نے یہ کاغذ کی چٹیں نکال رکھی ہیں, ان پر سر اور علامہ لکھ کر ہمیں اس کے بدلے میں خرید لیتے ہو, یہ پکڑو اپنے. اور پھر ہندوستان میں تحریک چلی تھی کہ جن غیرت مندوں کو سر کے یا علامہ کے القاب دیے گئے تھے, سب نے کیا کر دیے تھے؟ سب نے علامہ اقبال کی اتباع میں واپس کر دیے تھے. بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سونے کے 2 کنگن. میں ان کنگنوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا چونکہ تعبیر بہت خوفناک تھی. مجھے بتایا گیا کہ آپ پھونک ماری. میں نے اس پر پھونک ماری, یہ کنگن اڑ گیا, اس پر پھونک ماری, یہ کنگن بھی. تو اس کی تعبیر کیا تھی جناب؟ ان قریب 2 جھوٹے نبوت کے مدعی آئیں گے اور یہ سمجھا دیا گیا قیامت تک جتنے بھی نبوت کے جھوٹے مدعی آئیں گے وہ حقیقت تو کیا, وہ سارے مال و دولت کے رنگ میں آئیں گے. کس کے رنگ میں آئیں گے؟ مال و دولت میں. اس لیے مسلمہ بات ہے کہ قادیانیت پیسے کے راستے سے پھیلی ہے اور عورت کی رشوت کے راستے سے پھیلی ہے.
اور یہ حضور علیہ السلام کے اس خواب میں بتا دیا گیا. ہاں آگے بھی بتا دیا گیا جناب تھوڑی سی دلیری کر کے پھونک مارو گے تو یہ قادیانیت کا مال و دولت یوں اڑ جائے گا جس طرح میرے بازو سے کیا اڑ گئے؟ کنگن اڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد تشریف فرما ہوئے. ایک صحابی آ گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج میں نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب ذرا سمجھنا, اس میں بڑا دلچسپ خواب ہے. فرمایا کہ جی میں نے آج خواب دیکھا ہے. اتفاق سے اللہ کے نبی کے پاس اور صحابہ بھی موجود تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک سائبان ہے, اس کے اندر سے شہد ٹپک رہا ہے, لوگ پی رہے ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ شہد پی رہے ہیں. میں نے وہاں دیکھی پھر ایک رسی ہے, آپ نے اس رسی کو پکڑا ہے اور آپ آسمان تک چڑھ گئے. آپ کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے بھی رسی کو پکڑا ہے اور وہ رسی کو پکڑ کے کہاں چڑھ گیا؟ اس کے بعد ایک تیسرے شخص آئے, انہوں نے بھی رسی کو پکڑا ہے اور وہ کہاں تک چڑھ گئے؟ پھر چوتھے شخص آئے, وہ اس رسی پر چڑھنے لگے ہیں, رسی ٹوٹ گئی ہے, رسی ٹوٹ گئی ہے. پھر ان کے لیے رسی کو جوڑا گیا اور وہ پھر اس کے اوپر سے دوبارہ کہاں چڑھ گئے؟ آسمان پر. جب یہ خواب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو صدیق اکبر موجود تھے. صدیق اکبر نے کہا اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دیں, میں بتاتا ہوں. چونکہ صدیق اکبر کو بھی تعبیر بہت آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا بتاؤ. صدیق اکبر نے تعبیر بتائی کہ وہ سائبان جس کے اندر سے شہد ٹپک رہا ہے وہ سائبان قرآن کریم ہے. وہ سائبان کیا ہے؟ کوئی کم کوئی زیادہ. امت میں ایسا ہی ہوگا کہ کوئی قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا, کوئی کم. فرمایا یہ جو رسی ہے یہ دین حق ہے اور اس رسی کے ذریعے آسمان پر جانے والے جو ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے. اس کے بعد ایک اور شخص آئیں گے آپ کے بعد, اور حضور کے بعد بھائی کون آئے؟ سیدنا صدیق اکبر. سیدنا ایک اور شخص آئیں گے اور وہ آپ کے خلیفہ بنیں گے, وہ بھی رسی کے ذریعے کہاں چڑھ جائیں گے. پھر تیسرے آئے کون؟ حضرت عمر, وہ بھی کہاں چڑھ گئے. اور پھر چوتھے آئے حضرت عثمان غنی, چڑھنے لگے رسی ٹوٹ گئی. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوا, خلافت کے معاملات میں کمزوری آئی. فرمایا پھر رسی جوڑی, پھر وہ کیا ہو گئے؟ آسمان. جب یہ تعبیر بتائی نا تو تعبیر بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں آپ کو قسم دیتا ہوں, آپ بتائیے میں نے تعبیر صحیح بتائی ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائی. ایک تو کہا ابو بکر کسی کو قسم نہ دیا کرے, لہٰذا کسی کو قسم دینا جائز ہے, کسی کے ذمے قسم لگانا یہ ٹھیک ہے. دوسری بات فرمائی کہ تم نے کچھ صحیح کہا ہے اور کچھ غلطی کر گئے. کیا صحیح کہا ہے کیا غلطی کر گئے ہو اللہ کے نبی نے اس کو بیان نہیں فرمایا. اس لیے محدثین فرماتے ہیں اب اس میں کون سی بات میں حضرت صدیق اکبر سے بھول ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے اس کو کھولا نہیں, اس کو اللہ کے نبی نے ایسے ہی چھوڑ دیا. اس میں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ 3-4 خواب میں نے ذکر کیے, اس سے یہ بات بھائی ذرا متوجہ ہونا, اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ اللہ کے نبی کے جان نشین بنے, اللہ کے نبی کے کیا بنے؟ جان نشین بنے, وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں بنے. اس لیے خلفائے راشدین کا عمل جو ہے وہ خود اسلام کا حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء. اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی کیا کرو؟ لازم پکڑو. اس سے یہ پتہ چلا خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک اور خواب ذکر کیا. وہ خواب ذرا میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں میرا مقصد اسی خواب کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا, پھر ذہن میں کچھ اور بھی عرض کر دوں. اس خواب میں میرے اور آپ کی کوتاہیوں کا بہت تذکرہ ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس خواب کو 2 جگہ ذکر کیا, کتاب الجنائز میں بھی ذکر کیا
اور کتاب التعبیر میں بھی امام بخاری نے اس خواب کو ذکر کیا، 2 جگہ تذکرہ کیا امام بخاری نے۔ پہلے میں وہ خواب سنا دیتا ہوں۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے فجر کے بعد اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں نے دیکھا ہے۔ پھر کیا کیا؟ میں نے دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب بیان، وہ خواب چونکہ لمبا ہے پہلے میں تفصیل سے خواب بیان کر دیتا ہوں، پھر اس خواب میں جو میرے اور آپ کے جن جن حرکتوں سے مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے میں ذرا ان کو الگ سے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں خواب میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک جو ہے وہ 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑا، ایک ارض مقدس پاکیزہ زمین کی طرف مجھے لے چلے۔ کہاں لے چلے؟ پاکیزہ۔ جب مجھے لے چلے تو ایک جگہ جا کے پھر میں نے منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، دوسرا ان کے سرہانے کھڑا ہے، جو سرہانے کھڑا ہے اس کے پاس پتھر ہے، وہ پتھر مار مار کے اس شخص کے سر کو کچل رہا ہے۔ اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ پتھر لڑ کھڑا کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ مارنے والا پتھر لینے جاتا ہے، اتنے میں پہلے کا جو سر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ پھر مارتا ہے، پھر پتھر دور جاتا ہے، اتنی شدت سے مارتا ہے کہ اس کی کھوپڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے چلا، وہ پتھر لینے جاتا ہے، سر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شخصوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ذرا آگے چلیے، فی الحال ہم آپ کو بتائیں گے نہیں یہ کیا ہے، آپ کیا کریں؟ آگے چلیں۔ فرمایا کہ میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک شخص مسلط ہے، اس کے پاس ایک چھری نما چیز ہے، وہ اس کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یہاں گدی تک پھاڑ دیتا ہے، اور ادھر بھی اسی طرح کرتا ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں اس کی آنکھوں کو بھی پھاڑ دیتا ہے، پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر پھاڑ دیتا ہے، پھر صحیح ہو جاتی، بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے ان 2 شخصوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذرا آپ آگے چلیے۔ آپ کیا کریں؟ ذرا آگے چلیے۔ فرمایا کہ میں آگے گیا تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، ایک شخص اس میں ڈوب رہا ہے، بری حالت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے پانی میں ڈوب کر مرنے کی موت سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی۔ وہ پانی نہیں، وہ خون ہے، بندہ اس میں ڈوب رہا ہے، بڑی محنت سے کنارے پر آیا، کنارے پر ایک شخص کھڑا، اس نے زور سے پتھر مارا، وہ پھر نہر کے درمیان میں چلا گیا، پھر وہ بیچارہ ڈبکیاں کھاتا کھاتا محنت سے کنارے پر آتا ہے، یہ پھر مارتا اس کو، بار بار ایسے ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی آپ آگے چلیے، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے۔ فرمایا پھر ہم آگے گئے، آگے جا کے میں نے ایک بہت بڑا تنور دیکھا، نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے تنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی جو روایت ہے، کہ میں نے اس میں جھانک کے دیکھا، اس میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ہیں، وہ آگ میں پک رہے ہیں۔ آگ پانی کی طرح جب ابلتی ہے تو وہ سارے لوگ بھی اوپر آتے ہیں، نیچے جاتی ہے تو لوگ بھی کیا؟ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ آگے تشریف لے جائیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ کہنے لگا جی آگے جا کے پھر میں نے ایک جگہ دیکھی، ایک باغ آیا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہے، بہت بد شکل، خوف آ رہا اس سے، اور وہ آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ ان 2 شخصوں نے کہا جی آپ آگے چلیے، آپ کو بعد میں بتاتے۔ آگے میں پھر گیا، پھر ایسے خوبصورت باغ میں گیا کہ میں نے ایسا خوبصورت باغ نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے۔ اس میں نے ایک شخص کو دیکھا بہت لمبے قد کے، اور ان کے سامنے بچے ہی بچے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت بچے بیٹھے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ ان 2 شخصوں نے کہا آپ آگے چلیے، آپ کو بعد میں بتاتے۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر وہ مجھے اس سے اوپر، اس سے بھی خوبصورت باغ میں لے گئے۔ میں نے وہ باغ دیکھا، وہاں تعمیرات دیکھی، سونا چاندی کی اینٹوں سے مکان بنے ہوئے، اور وہاں جو نہریں چل رہی ہیں ان میں چاندی کی طرح ریت چمک رہا، بہت خوبصورت۔ وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر کے دھڑ سفید ہیں، نیچے کے دھڑ کالے۔ اوپر کے دھڑ کیا ہے اور نیچے کے دھڑ کیا ہے؟
کافی سارے لوگ ہیں، میں وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں، اتنے میں ان کو کسی شخص نے حکم دیا جاؤ اس نہر میں نہا کر آؤ۔ وہ سارے گئے تو نہر میں نہا کر آ گئے، جب دیکھا ان کا سارا جسم صاف ہو گیا، خوبصورت ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی آگے چلیے آپ کو بتاتے۔ کہنے لگے اس کے بعد میں پھر اس سے اوپر ایک جگہ گیا، میں نے پھر سفید موتی کا ایسا خوبصورت محل دیکھا، وہ سفید بالوں کی طرح چمک رہا تھا، اتنا خوبصورت۔ مجھے وہ اللہ کے نبی فرما رہا ہے مجھے وہ بہت پسند آیا، میرے دل کو بڑا لگا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ جو دو شخص تھے انہوں نے کہا جی یہ محل آپ کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں اس میں چلا جاؤں، میرا جی کرتا ہے میں دیکھوں۔ کہنے لگے نہیں جی آپ کی ابھی عمر باقی ہے، آپ ابھی نہیں، جب آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی پھر آپ اس میں جائیں گے۔ اب سفر مکمل ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ ان دونوں نے کہا جی میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ کون ہے؟ میکائیل ہے، ہم آپ کو اوپر کی سیر کروانے آئے تھے۔ آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک نقطہ آپ کو سنا دوں، پیچھے میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا، پڑھو میرے ساتھ بھائی سارے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کے نبی شاہد ہیں۔ شاہد کی تفسیر کیا ہے؟ شاہد کی تفسیر یہ ہے کہ جو غیبی نظام اللہ نے اوپر رکھا ہے اور ہمیں قرآن و سنت میں اس کی گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیبی نظام کے چشمدید گواہ ہیں۔ کیا ہے چشمدید؟ اچھا، خواب کے ذریعے تو سارے نبی گواہ ہیں بھائی، خواب کے ذریعے تو کیا ہے؟ سارے نبی گواہ ہیں، لیکن اپنی ان اصل حقیقی آنکھوں کے ذریعے جو گواہ ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جو معراج پر گئے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ سارا کچھ دیکھ کر آئے کہ نہیں؟ سارا کچھ دیکھ کر آئے۔ اوہ انا للہ، مجھے بھائی ٹائم کا نہیں پتہ چلا، میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں بھائی 35 منٹ ہو گئے بھائی، 5 منٹ نہیں بھائی، 1 منٹ بھی اوپر نہیں، بس مجھے پتہ نہیں چلا، میں معذرت چاہتا ہوں بھائی۔ یہ جو حدیث ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ مکمل کریں۔